نمبر 36 سے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ودخل معه السجن، اور داخل ہوئے ان کے ساتھ السجن قید خانہ، داخل ہوئے معه ان کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانہ میں فتیان، دو نوجوان. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانہ میں دو نوجوان اور بھی داخل ہوئے. قال احدہما، کہا ان دو میں سے ایک نے، انی ارانی، بے شک میں نے خواب میں دیکھا، اپنے آپ کو، ارانی اپنے آپ کو، میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا، اعصر، کیا دیکھا کہ میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن، شراب. خواب میں نے اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا. ان انگور کو نچوڑ کے شراب بنا رہا ہوں، مطلب یہ ہے شراب تو بنی ہوتی نا، اس کو تو نہیں نچوڑا جاتا، انگور کو نچوڑ کر شراب بنائی جاتی. جیسے کہ پھر بھائی فلاں صاحب کتنی آٹا پیسنے گئے ہیں، تو بھائی آٹا تو پہلے سے پیسا ہوا ہوتا ہے. آگے سمجھ، یہ بھی ایسے ہی ہے. وقال الآخر، دوسرے نے کہا، انی ارانی، بے شک میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا، احمل، اٹھا رہا ہوں، فوق رأسی، اپنے سر پر. میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا اٹھا رہا ہوں اپنے سر پر، خبزن، روٹیاں، تأکل الطیر منہ، اس سے پرندے کھا رہے ہیں. میرے سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے آ کر روٹیاں کھا رہے ہیں. تو لہذا نبئنا بتأویلہ، بتاؤ ہمیں اس کی تعبیر. اے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتاؤ. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں نیکی کرنے والوں میں سے. بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں نیکی کرنے والوں میں سے. قال، فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، لا یأتیکما طعام، نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا، ترزقانہ، جو تمہیں دیا جاتا ہے. ظاہر روزانہ جیل میں کھانا بھی ملتا تھا، تو کھانا ابھی تمہارے پاس نہیں آئے گا. الا نبأتکما بتأویلہ، مگر میں بتا دوں گا تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر. کھانا آنے سے پہلے تمہارے خواب کی تعبیر میں بتا دوں گا. قبل ان یأتیکما، اس سے پہلے کہ کھانا تمہارے پاس آئے. کھانا آنے سے پہلے انشاءاللہ تمہارے خواب کی تعبیر تمہیں مل جائے گی. ذالکما، یہ مما، وہ چیز ہے، علمنی، جس کی تعلیم دی مجھے، ربی، میرے رب نے. یہ خوابوں کا جو فن ہے، ملکہ ہے، یہ میرے رب نے مجھے اس کی تعلیم دی ہے. انی ترکت ملت قوم، بے شک میں نے چھوڑی ہے ملت اس قوم کی، لا یؤمنون باللہ، جو قوم اللہ پر ایمان نہیں لاتی. جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، میں ان کی ملت پر نہیں چلتا، ان کی ملت کو میں نے چھوڑ دیا ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور خود آخرت کی منکر ہے. جو قوم آخرت کا انکار کرتی ہے، توحید پہ نہیں چلتی، شرک کرتی ہے، میں نے ان کی ملت کو چھوڑ دیا ہے. تاکہ جیل والوں کو، قیدیوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ مصر والوں کے مذہب پر میں نہیں ہوں. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں نے پیروی کی اپنے آباء و اجداد کی ملت کی. ابراہیم و اسحاق و یعقوب، جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کی ملت کی اتباع کر رہا ہوں، جو نبیوں کا خاندان ہے. تو حضرت یوسف نے نبیوں کا خاندان ہونے کا تذکرہ بھی کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ تو انبیاء کے خاندان سے ہے. ما کان لنا، ہمیں کوئی حق نہیں ہے،
ان نشرک باللہ من شیء، یہ کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے. یا صاحبی السجن، اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں. اارباب متفرقون، کیا بہت سے رب جو بکھرے ہوئے ہیں، خیرن بہتر ہیں، بہت سے بکھرے ہوئے لاتعداد بے شمار کو معبود بنا لینا یہ بہتر ہے؟ ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ تعالیٰ ہی جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے اس کو معبود بنایا جائے؟ ایک اللہ معبود بنانے کے لیے بہتر ہے، یہ اتنے زیادہ جو تم نے بنائے ہیں وہ بہتر ہیں. ما تعبدون من دونہ، نہیں عبادت کرتے تم اللہ کے علاوہ، الا اسماء، مگر کچھ ناموں کی. سمیتموہا، نام رکھ دیے تم نے، انتم تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل، کوئی سند. جن کو تم نے فلاں فلاں فلاں، یا جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے واد، سوا، یعوس، یعوق، نصر، تو یہ تم نے ایک نام رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی معبود نہیں بنائے. یہ تم نے اپنی طور پہ نام رکھے ہوئے کہ فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کا، اسی کا حکم چلتا ہے. امارا اللہ تعبدو، اس نے حکم دیا یہ کہ تم نہ عبادت کرو، الا ایاہ، مگر اللہ کی. حکم اللہ کا چلتا ہے تو ہم اللہ کی مانیں گے نا. اللہ نے کہا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، تو میں اللہ کی عبادت کروں گا. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. سیدھا دین توحید والا ہے، اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنا، اللہ کی مان کر چلنا، یہ سیدھا دین ہے. تو حضرت یوسف نے پہلے ان کو توحید کی دعوت دی. موقع محل کی مناسبت دیکھی نا کہ ان کی تعبیر کا پہلے یہ کہا کہ میں کھانا آنے سے پہلے تمہیں تعبیر بھی بتا دوں گا، اور تعبیر سے پہلے توحید بتائی، اسلام کی دعوت تھی. تو نبی جہاں پر بھی ہو لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، کفر شرک چھوڑنے کو حکم دیتے ہیں. یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں. اما احدکما، بہرحال تم میں سے ایک، اب تعبیر بتا رہے ہیں، تم میں سے ایک. اما احدکما، تم دونوں میں سے ایک. فیسقی ربہ خمرا، خواب کی تعبیر یہ ہے وہ پلائے گا اپنے آقا کو شراب. تم میں سے ایک اپنے آقا کو کیا کرے گا؟ شراب پلائے گا، یعنی بادشاہ کو. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور بہرحال دوسرا. فَيُصْلَبُ، وہ سولی پہ لٹکایا جائے گا، سلیب دی جائے گی اسے. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ، پس کھائیں گے پرندے، مِن رَأْسِهِ، اس کے سر سے. پرندے اس کے سر سے گوشت چک کر کھائیں گے، اس کو سولی پہ لٹکایا جائے گا. دونوں کو خواب کی تعبیر بتا دی. فرمایا قُضِیَ الْأَمْرُ، فیصلہ کیا گیا ہے اس معاملے کا. الَّذِی فِیہِ تَسْتَفْتِیَانِ، جس کے بارے میں تم دونوں فتویٰ پوچھ رہے ہو. یہ جواب ہے، اس کا تعبیر بتا دی میں نے تمہیں، ہو گیا فیصلہ. وقال، اور فرمایا، للذی، اس شخص کو، ظنّا کے گمان کیا، انہ ناجن، کہ وہ نجات پانے والا ہے. اور یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان میں سے ایک کیا ہوگا؟ جیل خانہ سے نکل کر واپس جائے گا. خواب کی تعبیر ظاہر ہو رہی ہے. منہما، ان دونوں میں سے ایک. تو اس سے اپنے بارے میں بھی کہا، اذکرنی عند ربک، میرا ذکر کرنا اپنے آقا کے سامنے. جب بادشاہ کے پاس جاؤ گے نا رہا ہو کے، میرا تذکرہ بھی کرنا. کہ ایک بے گناہ مسافر قیدی قید خانے میں پڑا ہوا ہے، اس کا بھی کچھ خیال کرو. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، لیکن شیطان نے یہ بات اس کو بلا دی، نہ کہہ سکا. ذکر ربہ، اپنے آقا سے یہ بات کرتا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ، پس ٹھہرے رہے یوسف علیہ السلام قید خانے میں. بِضْعَ سِنِینَ، کئی سال. وقال الملک، چلیں بس لکھیے.
سورہ یوسف کا درس نمبر 10 آیت نمبر 36 تا 42. سبق کا عنوان ہے قصہ یوسف در جیل خانہ. سبق کا ربط سابقہ درس میں آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ جس فتنے کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں اس سے بہتر ہے جیل، مجھے زیادہ پسند ہے، مجھے جیل پسند ہے. حضرت یوسف نے دعا کر دی. اب اس دعا کی قبولیت اور استجابت کو آج کے سبق میں بیان کیا گیا کہ حضرت یوسف کی دعا قبول ہو گئی، جیل چلے گئے. جیل خانہ میں کیا کچھ ہوا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اب وقت آیا کہ لوگوں کی خوابوں کی تعبیر بھی بیان فرمائیں، اور جو شروع میں آپ نے پڑھا تھا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ کہ ہم خوابوں کو ٹھکانے لگانے کا فن آپ کو سکھائیں گے. اب اس کا وقت ہوا چاہتا ہے اس کا ظہور ہو جائے کہ دنیا کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ یوسف کتنے بڑے معبر ہیں. تعبیروں کا سلسلہ بھی اب شروع ہو رہا ہے. اب پہلے تو ایک گھر کے اندر تھے نا، اب گھر سے نکل کر پورے مصر میں اب ان کی شہرت ہوگی، پورے مصر میں ان کا علم اب چلے گا اور پھیلے گا، اور ساتھ لوگوں کو توحید بھی سنائیں اور دعوت اسلام بھی دیں، اور خدا داد معجزات اور کرامات بھی ان کی ظاہر ہوں. نبی پر معجزے کا اظہار ضروری ہوتا ہے، نبی پر معجزے کا اظہار ضروری ہوتا ہے. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے معجزہ بیان کیا کہ بھائی تعبیر کھانا آنے سے پہلے تو میں بتا دوں گا، کھانا کیا آئے گا یہ بھی بتا دیا، تو یہ معجزہ ہے نا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ بھائی کھا کے کیا آئے ہو، گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو. یہ معجزہ ہے، غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم اللہ جانتے ہیں. انبیاء کے معجزات ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ غیب کی خبریں بتا دیتے ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ نبی پر معجزے کا اظہار کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. اس لیے لوگ انبیاء سے معجزات پوچھتے رہے، طلب کرتے رہے، لیکن ان کے طلب کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ معجزات دکھاتے رہے. ہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ختمی اور یقینی ہے، اس میں ذرہ برابر کیا، ذرے کے کروڑویں ایسے کے جتنا شک بھی نہیں ہے. اب اگر کوئی آدمی دعوی نبوت کرے، کوئی آدمی اس سے جا کر کہے تم نبی ہو، تو نبی پر معجزے کا اذعان ضروری ہے، معجزہ دکھاؤ، یہ معجزہ طلب کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا. کوئی اگر جھوٹے نبی سے کہے معجزہ دکھاؤ، کافر ہو جائے گا. یہ طلب کر کیوں؟ اس کو اتنا پتہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. فرمایا اسی زمانے میں جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے، دو نوجوان اور بھی جیل میں داخل ہوئے. ترجمہ آپ نے پڑھ لیا، سارا واقعہ ترجمے میں موجود ہے، صرف اسی کو میں کھول رہا ہوں بس. جن میں ایک یہ جو دو نوجوان داخل ہوئے، ایک بادشاہ کا نان بائی تھا، روٹیاں پکانے والا، کچن کا کام کرتا تھا، کھانا وغیرہ بناتا تھا، اور دوسرا ساقی تھا. ساقی کون ہوتا ہے؟ پلانے والا، شراب پلانے والا، پانی وغیرہ کا انتظام کرنے والا. یہ دونوں گرفتار کیوں ہوئے تھے؟ بادشاہ کو کھانے میں زہر ملا کر دینے کے جرم میں پکڑے تھے. مجرم دونوں میں سے ایک تھا، لیکن تحقیق چل رہی تھی تو اس لیے وقتی طور پر دونوں کو جیل میں بھیج دیا کہ جس پر جرم ثابت ہوگا اس کو سزا مل جائے گی،
اور جس پر ثابت نہیں ہوگا اس کو رہا کر دیا جائے گا. تو اس وجہ سے یہ دونوں بھی جیل میں تھے. پورے جیل خانے میں یوسف علیہ السلام کا حسن اخلاق، حسن تدبیر اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار، سیرت، محبت، عبادت، ریاضت، صداقت، امانت، زہد، تقوی، ذکر و اذکار کا اشتغال مشہور ہو گیا تھا. کہ یوسف علیہ السلام اتنے نیک آدمی ہیں کہ جیل کے ماحول کو بھی انہوں نے مسجد کا ماحول بنا دیا، عبادت خانہ بن گیا، لوگوں کو وہاں پر دین کی طرف بلانا شروع کر دیا. تو یہ دونوں قیدی بھی یوسف علیہ السلام کے بڑے دل دادا ہو گئے. دونوں نے خواب دیکھا یا نہیں دیکھا واللہ عالم، لیکن بیان کیا انہوں نے یوسف علیہ السلام سے. ایک بات عرض کرتا چلوں، جھوٹا خواب جیسے عام طور پہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، تو جھوٹا خواب بیان کرنا بھی، جیسے کوئی جھوٹے طور پر خواب میں کہ میں نے خواب میں یوں دیکھا. بلکہ بعض لوگ اتنا دیدہ دلیری کرتے ہیں، جھوٹ بول کے خواب میں کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. بھائی دیکھا ہے تو ضرور ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، خوش بختی ہے، سعادت مندی ہے، لیکن نہیں دیکھا تو جھوٹ مت بولیے. جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے خواب کے حوالے سے بھی. تو بہرحال ان دونوں نے خواب دیکھا یا نہیں دیکھا وہ الگ بات ہے، لیکن حضرت یوسف سے بیان کیا. ساقی نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں اور بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں. کیا تعبیر ہے اس کی؟ دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا، سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے آ کر نوچ نوچ کے روٹیاں کھا رہے ہیں، آپ بڑے نیکوکار دکھ رہے ہیں، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے. تو ایک خواب کی تعبیر ذرا مضر تھی، اس لیے یوسف علیہ السلام نے ابتدا میں اس کے بتانے سے اعراض کیا اور یہ سمجھا کہ دونوں میں سے ایک کیا ہوگا، مر جائے گا، سولی پہ لٹکایا جائے گا نا، اسے پھانسی دینی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ مرنا تو ہے ہی ہے، کفر پر نہ مرے، پہلے اس کو توحید کی دعوت دینی چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے اس کو نصیحت کرنی شروع کی، توحید کی دعوت دی اور اپنا ایک معجزہ پہلے بیان کر دیا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ بندہ نبی ہے. معجزہ پہلے، اور ان پر واضح ہو جائے کہ صرف خواب کی تعبیر نہیں بتاتا، علم نبوت بھی رکھتا ہے، اللہ کا نبی بھی ہے. فرمایا تمہارا کھانا آنے سے پہلے تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا اور تمہیں بتا دوں گا تمہارے پاس کیا کھانا آئے گا، وہ کس کیفیت کا ہوگا اور کتنا ہوگا، یہ بھی بتا دوں گا. تو معجزہ ہے، معجزہ بھی تاکہ ان کو یقین ہو جائے نبوت پر. تو معجزہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے. اور یاد رکھیے ان لوگوں سے یہ کہا، یاد رکھیے اے میرے جیل کے ساتھیوں، جو تمہیں بتا رہا ہوں نہ یہ علم نجوم ہے نہ یہ کہانت ہے، بلکہ اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سے سکھایا ہے. پھر آگے توحید کی دعوت دی. توحید کی طرف بلایا اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تو شروع ہی سے ان لوگوں سے جدا ہوں جو خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کے منکر ہیں، ان کے کفر اور شرک سے میں بیزار ہوں. تم لوگ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں اس قوم کے عقیدے والا ہوں، میرا عقیدہ یہ والا نہیں ہے. یہ قوم جو کفر شرک میں مبتلا ہے، بتوں کی پوجا کر رہی ہے، تو میں بتوں کا پجاری نہیں ہوں، میں موحد ہوں، توحید پر قائم دائم ہوں. شروع سے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی ملت کا پیروکار ہوں. یہ اس لیے ذکر کیا تاکہ لوگ پہچان لیں کہ یہ شخص خاندان نبوت سے ہے، تاکہ میری بات پر غور کریں اور غور سے اس کو سنیں. توحید تمام انبیاء کی ملت کا رکن اعظم ہے. یہ توحید کو اپنانا اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے. جو آدمی موحد ہے، توحید پر ہے، اللہ کے سارے جتنے فضائل اللہ جو فضل کرتے ہیں ان میں سب سے بڑا فضل یہ جو آدمی توحید پر ہے. فضل الہی اس سے بڑا اور کیا ہوگا؟ ایک آدمی موحد ہو گیا. لیکن اکثر اس نعمت کا لوگ
شکر ادا نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں۔ فرمایا اے میرے جیل خانہ، تو بر شرک کبھی قابل قبول نہیں، ان شرک لظلم عظیم، شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور فرمایا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، شرک قابل قبول نہیں، شرک کرنے والے کی بخشش ہے ہی نہیں۔ ہاں توبہ کر لے، مسلمان ہو جائے، بخشش ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلے شرک کی نفی کی، لوگوں کو سمجھایا۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں کس کی ملت کی اتباع کر رہا ہوں؟ اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی۔ تو جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ باپ دادا کی اتباع کرنا تو شرک ہے، تو پاگلوں والی باتیں کرتے ہیں۔ جناب والا، اگر باپ دادا مشرک ہیں تو ان کی اتباع کرنا شرک ہے۔ باپ دادا اگر نیک سالک موحد ہیں تو ان کی اتباع کیجیے، ان کے راستے پر چلیے۔ اب دیکھیں، نیک سالک باپ ہوتا ہے، فوت ہو جاتے ہیں، لوگ بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس بیٹے کو بھی اس باپ کے راستے پر چلائے۔ تو باپ دادا کی اتباع تب منع ہے جب شرک ہو۔ باپ دادا مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے، پھر ان کے راستے پر چلنا گمراہی ہے۔ لیکن باپ دادا موحد ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، پھر تو ان کے راستے پر چلیں، نیکی کے راستے پر چلتے ہیں تو ان کی اتباع کریں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ان کے راستے پر چلنے کا تو قرآن نے حکم دیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جو اللہ کی طرف چلنے والے ہیں ان کے راستے پر چلنے کا قرآن نے حکم دیا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ تو یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے بھی آپ کو سبق مل گیا کہ فرمایا میں اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی ملت کو اپنانے والا ہوں۔ تو جب باپ دادا نیک سالک ہے ان کے راستے پر چلیے، وہ عالم ہے، علم حاصل کیجیے، وہ دین پھیلانے والے تھے، آپ بھی پھیلائیے، وہ درس قرآن اور درس حدیث دیتے تھے، آپ بھی دیجیے، ان کی اتباع کیجیے۔ یہ مقصود ہے، محمود بھی ہے، مطلوب بھی ہے، اور اللہ کو محبوب بھی ہے۔ فرمایا اے میرے جیل خانہ کے دوستو، بتاؤ ایک خدا بہتر ہے یا جدا جدا بہتر ہے؟ یہ توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ جدا جدا جو تم نے متفرق معبود بنائے ہوئے ہیں، یہ والا تمہارا عقیدہ بیٹے دے رہے، یہ بیٹیاں دے رہے، یہ مشکل دور کر رہے، یہ بارش نازل کرتا ہے، یہ بارش روکتا ہے، یہ سختی لاتا ہے، یہ سختی ختم کرتا ہے، یہ پریشانی لاتا ہے، یہ پریشانی ختم کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے۔ یہ بتاؤ یہ متفرق معبود بہتر ہے یا ایک بہتر ہے؟ مشرکین مکہ نے بھی تو 360 رکھے ہوئے تھے بیت اللہ کی دیواروں پہ۔ تو ایک معبود بہتر ہے جو اکیلا اور زبردست ہے، یا اتنے زیادہ جو تم نے بنائے ہوئے ہیں؟ یہ جو سب پر غالب ہے اور معبود برحق ہے، اور یہ بت مغلوب ہیں، مجبور ہیں، محتاج ہیں، اپنے آپ کو بھی بچا نہیں سکتے، حرکت بھی نہیں کر سکتے، نہ اٹھ سکتے نہ بیٹھ سکتے ہیں، بارش ہو گئی تو باغ کے اندر کمرے میں بھی نہیں جا سکتے، تم ان کی پوجا کر رہے ہو، اتنے پاگل ہو۔ بس تم نے ایک نام رکھے ہوئے، تمہارے بڑوں نے ایک نام رکھ دیے، حقیقت میں یہ معبود نہیں ہے، یہ بت ہیں۔ ان کے معبود ہونے پر تمہارے پاس کوئی سند اور دلیل بھی نہیں ہے، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ ترجمہ پڑھ لیا آپ نے سارا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر نہیں جانتے۔ ابھی جو آج ترجمے میں پڑھی، اس لیے وہ کجیاں تلاش کرتے ہیں اور کج راہ بنتے ہیں، ٹیڑھے راستوں پر چلتے ہیں۔ توحید کی دعوت دینے کے بعد اب آگے یوسف علیہ السلام تعبیر بیان فرما رہے ہیں۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، فرمایا اے میرے جیل کے دوستو، تمہارے خوابوں کی تعبیر یہ ہے۔ اچھا مزے کی بات، آج یوسف علیہ السلام نے ایک کو یہ نہیں کہا کہ تیرا خواب یہ ہے، تیری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو آزاد ہو کے چلا جائے گا، جیل سے رہائی ملے گی، اور جا کے اپنے آقا کو پھر شراب پلانا شروع کر دے گا۔ اور دوسرے سے کہا ہوگا کہ بھائی تم سولی پہ لٹکا دی، ایسا نہیں کیا تاکہ اس کو غم نہ لگ جائے، یہ کہا کہ تم دونوں میں سے ایک رہا ہوگا اور ایک کو سولی دی جائے گی تاکہ کوئی آدمی زیادہ پریشان۔ اب ایک سمجھ ہوگا شاید وہ، دوسرا سمجھ شاید یہ، تو ایسے موقع پر مبہم رکھی جاتی ہے بات۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ سبق بھی لے لیجئے کہ تم دونوں سے ایک ایسے ہوگا۔ فرمایا
تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے تم دونوں میں سے ایک رہا ہو کر جائے گا، اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور دوسرا مجرم قرار پا کر سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، پھر پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ تمہارے خوابوں کی تعبیر ہے۔ اچھا، مزے کی بات، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف نے تعبیر بیان کی ڈر گئے دونوں کہ ہمیں تو پھانسی چڑھے گی، خواب کی تعبیر اس بندے نے بتا دی، بندہ جھوٹا بھی نہیں ہے، صادقین میں سے سچا ہے، یوسف صدیق ہے، صدیق ہے۔ اب دونوں کہنے لگے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم نے کوئی خواب دیکھا، ہم ایسی دل لگی کر رہے تھے، ہم نے نہیں خواب دیکھا، دل لگی کر رہے تھے۔ اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا جس کا تم فتویٰ پوچھتے ہو فیصلہ ہو گیا، تم نے خواب دیکھا یا نہیں دیکھا، فیصلہ ہو گیا، بس۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس معاملے میں تم فیصلہ چاہتے ہو نا، ہو گیا فیصلہ، چاہے تم نے خواب دیکھا ہو چاہے نہ دیکھو، تم نے جھوٹا خواب بیان کیا، میں نے تعبیر بیان کر دیا، ایسی ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ایسی ہوتا ہے، کسی آدمی نے خواب نہیں دیکھا، معبر کے سامنے جھوٹا بیان کر دے اور معبر تعبیر بتا دے، ایسا ہو جائے گا۔ کیوں بیان کرتا تھا، کس نے کہا تھا؟ آگی بات سمجھ۔ تو بہرحال ایسا ہی ہوا، ایک بری ہو گیا، دوسرے پہ جرم ثابت ہو گیا اور اس کو سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ جس نے رہائی پائی، ارے یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھائی میرا ایک کام کرنا، اپنے آقا کو یعنی بادشاہ کو جا کر کہنا کہ ایک پردیسی غلام قید خانے میں پڑا ہوا ہے بے گناہ، بس اتنی بات اس کو کہہ دینا۔ اس نے وعدہ کیا کہ میں ضرور کہوں گا، لیکن شیطان نے اس کو بلا دیا، گویا کہ اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں آئی کہ میرا بندہ یوسف، میرا نبی یوسف کسی اور سبب کی وجہ سے رہا ہو جائے، میں خود اس کی رہائی کے سارے انتظامات کروں گا۔ شیطان نے بلا دی بات۔ ارے یوسف کی عظمت کے خلاف تھا تو وہ ظاہری اسباب کا سہارا لیتے رہائی میں۔ اس کے بعد 7 سال اور قید میں رہے، 7 سال۔ مخلوق سے دفع ضرر کی درخواست کرنا جو مخلوق کے اختیار میں ہو، اسباب کے درجے میں درست ہے، لیکن انبیاء کے لیے یہ بھی اللہ مناسب نہیں سمجھتے، اس لیے اللہ نے بات ہی بولا دی، معاملہ ختم، رفع دفع ہو گیا۔ بہرحال وہ بات بھول گیا، رہا کہ چلا گیا، معاملہ ختم۔ آج کا سبق یہاں تک آیات کی تفسیر میں تھا، باقی پھر اس کے بعد کیا ہوا اس بندے کو بات کب یاد آئی وہ اگلے سبق میں بات آ رہی ہے۔ اب یہ جو 2 نوجوان تھے یہ جیل میں گئے کیوں تھے؟ یہ دونوں نوجوان جیل میں کیوں گئے تھے؟ ان کا جیل میں جانے کا سبب کیا تھا سمجھے۔ ایک بادشاہ کا باورچی تھا، ایک ساقی تھا، شروع میں نے عرض کر دیا۔ اس بادشاہ کی جو مخالف طاقتیں تھیں وہ یہ ہر زمانے میں سیاسیوں کی مخالف طاقت ہوتی ہے نا، آپ اپنے ملک میں دیکھیں، اگر ایک پارٹی اپوزیشن میں آتی ہے تو جو اسمبلی میں آ جاتے ہیں، جو اقتدار میں آ جاتی ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ آ جائے ان کی مخالفت، وہ آ جائے ان کی مخالفت، تیسرا آ جائے ان کی مخالفت، چوتھا آ جائے ان کی مخالفت، ٹانگیں کھینچنا لگا رہتا ہے۔ تو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ تو جو بادشاہ کی مخالف پارٹی تھی وہ چاہتی تھی اقتدار ہمارے پاس آ جائے، اور یہ بندہ ویسے تو جاتا نہیں ہے، کہیں اس کو زہر ملا کر کھلاؤ، مرے اور جان چھوٹے۔ اب زہر کیسے ملائیں؟ اب انہوں نے تعلقات قائم کیے ساقی کے ساتھ، ساقی کو تیار کیا کہ بھائی ہمیں تمہیں اتنی بھاری رقم دیں گے، تم ایسے کرو بادشاہ کو جب پانی وغیرہ شراب پلاؤ اس کو زہر ملا کر دے دو تاکہ یہ مر جائے، ہم تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے۔ اس نے صاف صاف انکار کیا اور ان کا ظالمو، اقتدار تم لینا چاہتے ہو، زہر میں ملاؤں؟ کوئی پیسے نہیں لیتا، بادشاہ میرا محسن ہے، میری جاب میرا رزق اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، تنخواہ دیتے ہیں مجھے، میرے اوپر اس کے احسان ہے، میں کیوں زہر ملا کے کھلاؤں؟ خبردار آئندہ کبھی تم نے مجھ سے یہ بات کی میں بادشاہ کو بتا دوں گا۔ اب تو ڈر گئے کہ یہ بندہ بڑا کڑا ہے، سخت ہے، اس سے تو اب کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ کچھ دن بیچ میں دائیں بائیں ہوئے، پھر انہوں نے تعلقات قائم کیے باورچی کے ساتھ، کک باورچی کے ساتھ تعلقات جوڑے، اس کے ساتھ گپ شپ شروع ہوئی، تعلقات قائم ہوئے۔ باورچی لالچی بندہ تھا، وہ ان کی باتوں میں آ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے تم اتنے پیسے مجھے دینا،
میں زہر ملا کر بادشاہ کو کھلا دوں گا. چلو بھائی، یہ موقع کی طاق میں تھا، کب موقع ملے میں زہر ملاؤں، کب موقع ملے میں زہر ملاؤں. ایک دن موقع پا کر اس نے کھانے میں زہر ملا دیا. کس نے؟ باورچی نے زہر ملا دیا کھانے میں. جب انہیں زہر ملایا تو یہ جو ساقی تھا یہ دیکھتا رہتا تھا، جستجو میں رہتا تھا کہ کہیں باورچی گڑبڑ نہ کر دے. دیکھتا رہتا تھا چھپ چھپا کر. اللہ کی قدرت، اس نے دیکھ لیا باورچی کو زہر ملاتے ہوئے. ساقی نے باورچی کو زہر ملاتے ہوئے کھانے میں دیکھ لیا کہ زہر ملا دیا کھانے میں، اور لا کر بادشاہ کے سامنے کھانا رکھ کیا باورچی. اب ساقی نے کیا کیا، جلدی سے پانی کا جگ برتن گلاس اٹھایا، اس بہانے بادشاہ کے پاس پہنچا، اور تو کچھ نہیں کہا، بادشاہ کو اتنا کہا بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، کھانا احتیاط سے کھانا، بادشاہ سلامت، کھانا احتیاط سے کھانا. بادشاہ تو آپ کو پتہ ہے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ لوگ نے بات سمجھ جاتے ہیں. حکیم بنا لیا، چیک کرو بھائی اس کو. اور نے کھانا چیک کیا، کھانے میں زبردست قسم کا زہر ملایا ہوا تھا. جب زہر پکڑا گیا تو ساقی نے کہا یہ باورچی نے ملایا، میں دیکھ رہا تھا. باورچی سے اور کچھ نہ بن پڑا، الٹا الزام لگا دیا ساقی پر، نہیں جی اس نے ڈالے. اس نے اب دونوں کو جیل میں ڈال دیا کہ تحقیق کے حال تک جیل میں رہیں. تحقیق تشویش ساتھ جاری ہے. بہرحال بعد میں باورچی پر جرم ثابت ہو گیا اور اسی باورچی کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. یہ تھا ان دونوں کے جیل میں جانے کا سبب. آ گئی سمجھ؟ یہ جو شراب ہے نا، شراب، اس کا رواج پتہ کہاں سے ہوا؟ عاصر و خمرہ سے بات کر رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا تھا. شاہ ایران جمشید شاہ انگور کا بڑا شوقین تھا، بڑے انگور کھایا کرتا تھا، بہت انگور کھاتا تھا، انگوروں کا عادی تھا. ایک دفعہ انگور اس کے لیے لائے گئے، رکھے گئے، رکھ کر بھول گیا، یاد ہی نہیں رہا انگور آئے، بھول گیا تو وہ خراب ہو گئے. کافی دنوں بعد یاد آیا، دیکھا تو وہ کھانے کے قابل نہیں تھے، سڑ گئے. اب پورا برتن بھرا ہوا انگوروں کا. بادشاہ کے لیے کتنے انگور آئیں گے آپ خود اندازہ لگا لیں. وہ سارا برتن مٹکا یا جو بھی تھا بھرا ہوا انگوروں کا اس نے زمین میں دفنا دیا. دفن کر دو اس کا، خراب ہو گئے ہیں. اس نے کہا میں بن گیا میں. ابھی تو فارسی میں میں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے جی؟ شراب کے لیے. میں خانہ، شراب خانہ. تو اقبال کے اشعار میں بھی آپ کو میں کا لفظ ملے گا. تو میں اصل میں کہتے ہیں زہر کو. انہوں نے کہا زہر بن گیا یہ. اس نے اس کو دفن کرا دیا. بادشاہ کے محل میں ایک باندی رہتی تھی، اس کو درد شقیقہ ہو گیا. درد شقیقہ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ آدھے سر کا درد. سخت تکلیف ہو گئی، پریشان، کوئی چیز فاقہ نہیں دے رہی، فائدہ نہیں ہو رہا. اس نے سوچا خودکشی کر لینی چاہیے. ٹھیک تو میں ہوتی نہیں ہوں، خودکشی کرتی ہوں. اس کو پتا تھا وہ انگور بن گیا زہر. بادشاہ نے خود کہا میں بن گیا. اس کو پتا تھا کہاں دفن کیے. اس نے اس کو کھولا، اس جگہ دفن کیے ہوئے تھے نکالا، وہ عرق بن گیا تھا وہاں پہ. اس نے وہ عرق پی لیا. نشہ چڑھ گیا اس کو، باندی کو نشہ چڑھ گیا، نشے میں مست ہو گئی. اب اس نے ناچنا اور گانے گانے شروع کر دیے. لوگوں نے دیکھا، بڑے حیران ہو رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو پاگل ہو گئی ہے. تو بعد میں نشہ اس کو طرف پتہ چلا یہ ہوا ہے. بادشاہ نے کہا سے نشہ آتا ہے. بادشاہ نے یہی کام شروع کر دیا. یہ سب سے پہلا شراب کا بانی ہے. شراب ایجاد اس بندے نے کی تھی. پھر سلسلہ چلتا رہا، عربوں میں بھی پہنچی. پھر سن 3 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دے دیا. قرآن کریم کی آیات آ گئی مختلف مرحلوں میں. پہلے یہ کہا کہ یہ شراب کیا ہے، گندگی ہے، فوائد اس کے کیا ہیں، کم ہے، نقصان زیادہ ہے. پھر نماز کے موقع پر حرام کر دی کہ نماز، شراب پیو تو نماز نہ پڑھو. اس کی تفصیل آپ سورۃ البقرہ میں ساری ڈیٹیل سے پورے واقعات آپ نے پڑھ لیے. پہلی بار کیا واقعہ پیش آیا، دوسری بار کیا واقعہ پیش آیا. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلسل دعا کرتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. حرام ہو گئی. تو اسلام میں شراب کیا ہے؟ حرام ہے. باقی یہاں پر ایک اصول آپ کو دے رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے دیا. وہ کیا ہے؟ کسی کو واز کرنا ہو، نصیحت کرنی ہو تو پہلے اس کو روکنے کے لیے بھی کوئی ترتیب اختیار کرنی چاہیے. یوسف علیہ السلام جو ان نوجوانوں کو واز کر رہے ہیں نا، تو لمبی دیر توحید کا واز کرنا تھا، توحید سنانی تھی. تو انہیں بٹھائے رکھا کہ بیٹھو، کھانا آنے سے پہلے تو میں خواب کی تعبیر بھی بتا دوں گا. کس بہانے بیٹھے بھی رہیں گے، میری تقریر بھی سنیں گے.
باقی ملت ابراہیمی کا ذکر کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہم بھی قائم ہیں. آج مسلمان کس کی ملت پر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو دیکھیے. حضرت ابراہیم مہاجر بھی ہیں، ہجرت بھی کی ہے، مجاہد بھی ہیں، جہاد بھی کیا ہے. 3 اتحادی پارٹیوں کے ساتھ حضرت ابراہیم نے جہاد کیے تو غازی بھی ہوئے. نمبر 3 بانی کعبہ بھی ہیں. نمبر 4 سب سے پہلے مختون بھی حضرت ابراہیم ہے. نمبر 5 مناظر بھی ہیں، نمرود کے ساتھ زبردست مناظرہ بھی کیا. اور نمبر 6 مناسک حج قائم بھی حضرت ابراہیم نے کیے. آج کے جتنے افعال ترتیب میں منا میں ٹھہرنے، مزدلفہ جانے، عرفات جانے، کیا کیا کرنے. نمبر 7 اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے چھری کے نیچے بھی لٹانے والے ابراہیم ہیں. اور نمبر 8 آپ کا لقب عمود آدم اور آدم سوم بھی ہے. آدم دوم نوح علیہ السلام ہے، آدم سوم حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں. جب حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال تھی حضرت اسحاق پیدا ہوئے. ابھی حضرت یوسف کہہ رہے ہیں نا کہ میں کس کی ملت کی اتباع کر رہا ہوں؟ اپنے باپ دادا ابراہیم اسحاق یعقوب کی ملت کی. 40 سال میں حضرت کی شادی ہوتی ہے اسحاق علیہ السلام کی. شادی کے 20 سال بعد یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے. 180 سال عمر پائی حضرت اسحاق علیہ السلام نے. پھر یعقوب علیہ السلام بڑے، ان کی شادی ان کے ماموں کے گھر سے ہوئی. 20 سال اپنے ماموں کے گھر میں ہی رہے، پھر اپنے وطن کنعان واپس آئے تھے. تو یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں پھر یعقوب علیہ السلام وہاں سے مصر منتقل ہوئے. پھر یعقوب کی وفات ہو گئی تھی تو مصر سے ان کی لاش کو، میت کو کنعان لے جایا گیا تھا. ان کی اولاد کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ باقی یہاں پر یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ بھی سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک رب کی عبادت بہتر ہے یا متفرق کی؟ جو تم نے ارباب متفرقون، کتنے رب تم نے بنا ہر زمانے میں. آج بھی دیکھیے ہندوؤں کے یہاں 36 کروڑ خدا ہیں. اب تو ڈینگی مچھر کی پوجا بھی ہندوؤں نے شروع کر دی ہے. جس چیز کا ذرا سا سمجھنے سے تکلیف ہوگی اس کی عبادت شروع ہو جاتی. کبھی دریا کی عبادت شروع ہو جاتی ہے، کبھی گنگا کی، کبھی کس کی، کبھی کس کی. شرک سخت ترین گناہ ہے. یہ متفرق معبود، بعض طبقے اپنے آفیسر کی عبادت کرتے ہیں، بعض اپنے بادشاہ کی عبادت کرتے ہیں. کوئی وشنو کی کر رہے ہیں، کوئی برہما کی کر رہے ہیں، کوئی مہادیو کی کر رہے ہیں، کوئی ابلہول کی کر رہے ہیں، اور کوئی غول بیابانی کی کر رہے ہیں، کوئی عارف عراقی کی کر رہے ہیں، کوئی سلطان الہند کی کر رہے ہیں، کوئی کس کی، کوئی عبدال شامی کی، اور کوئی مصری اوتاد کی. تو یہ ارباب متفرقون. ایک رب کی عبادت کیجئے، متفرق رب نہیں ہوتے، رب ایک ہی ہوتے. اس لیے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں 2 خدا ہوتے فساد آ جاتا. رب ایک ہو سکتے 2؟ ایک رب چاہتا بارش ہو جائے، دوسرا کہتا نہیں آج دھوپ کروں گا. لڑائی ہوتی کہ نہیں؟ دونوں میں لڑائی ہو، چلو بھائی زمین آسمان کا نظام درم برم ختم. ایک رب چاہتا آج سورج نکلے گا، دوسرا کہتا نہیں ابھی رات ہی کرنی ہے، لڑائی شروع ہو جاتی. ایک گاڑی کے 2 ڈرائیور ہوئے، کہیں میں نے ادھر کاٹنا ہے، دوسرے کہیں میں نے ادھر موڑنا ہے، کیا ہوگا پھر؟ سواریاں بیچاری ہیں، بیڑا غرق ہو گیا. تو اس لیے رب ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے. چلیں بس.